کی اس دنیا کی آبادی کے اندر دو خطے ایسے ہیں جنہیں اپنی آزادی میں لڑتے ہوئے دہائیاں گزر گئی ہیں۔ ایک ہے فلسطین اور دوسرا کشمیر۔ فلسطین اور کشمیر میں مظالم کا طریقہ کار دیکھا جائے تو ایک ہے، جدوجہد کا طریقہ کار دیکھا جائے تو ایک ہے۔ دونوں جگہ نہتے لوگوں پر گولیاں برسانے والے ایک جیسے ظالم ہیں، لیکن کمال ہے اور مہارت ایسی ہے کہ پوری کی پوری دنیا جسے عالمی امن کی سب سے زیادہ فکر رہتی ہے وہ ان دونوں خطوں کے حوالے سے خاموش رہتی ہے۔ غیر تو غیر اپنے بھی اس تمام تر معاملے میں اس طرح کھل کر بات کرتے ہی نظر نہیں آتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں ہو گیا ہے۔ اگر فلسطین کی بات کی جائے، حالیہ دنوں میں رمضان المبارک میں جہاں دنیا کے تمام مسلم ممالک، غیر مسلم ممالک میں اس وقت مسلمان اپنی رمضان المبارک کی عبادات میں مصروف ہیں، تو کشمیری اپنے لاک ڈاؤن میں اس وقت بالکل مغلوب ہو چکے ہیں۔ دوسری وہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی وہ بھی خاموش نظر آتی ہے، تو صرف اور صرف برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بالکل، آپ نے بالکل درست بات کہی، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب جو صورتحال اس وقت فلسطین میں پچھلے 3-4 دنوں سے اور خصوصاً 24 گھنٹوں سے ہو گئی ہے، میں آپ کو سچی بتاؤں تو اب ایک جنگ چھڑ چکی ہے وہاں پر، اور حماس نے آخری اطلاعات آنے تک وہاں پر ابھی اینٹی ٹینک میزائل یوز کیے ہیں، کیونکہ اسرائیلیوں نے غزہ کے علاقے میں اپنے ٹینک چڑھانے شروع کر دیے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے آپ بھی جانتے ہیں، وہ بچپن سے اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے آ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دن بیت المقدس اور مسجد الاقصی پر قبضہ کرنا ہے، نعوذ باللہ ہم نے مسجد الاقصی کو جو ہے وہ ڈیمالش کر کے وہاں پر اپنا جو ہے وہ تھرڈ ٹام بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا صہیونی جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ آج مسلم امہ کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے۔ میں طاہر اشرفی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ یہ ایک ملک یا ایک حکمران کے بس کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح اسرائیل کے آج وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے جی کہ ہم کچھ بھی کر گزریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں، اور مسلم دنیا کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ مدثر یہ بات یاد رکھیے کہ اب وقت تھوڑا ہے، لیکن عامر صاحب آپ جو مسلم دنیا کی بات کریں، مسلم دنیا تو سر خاموش ہے۔ وہ OIC ہمارا ادارہ ایک OIC بنایا گیا ہو تو خاموش سر بیٹھا ہوا ہے، پاکستان جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی وہاں حرکت ہی نظر نہیں آ رہی۔ میں یہ کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فوری طور پر 3 4 5 جو بڑے اسلامی ممالک ہیں ان کا سربراہی اجلاس بلایا جائے، اور دنیا کو اور ویسٹرن ورلڈ کو پیغام دیا جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ دیکھیں بیت المقدس اور قبلہ اول بچانا، جہاں 1,24,000 انبیاء کو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، ہمارے لیے قبلہ اول ہے، وہ ہم مسلمانوں کے لیے اس کو بچانا ضروری ہے۔ فلسطینی اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں نے کتنی قربانی دی، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم دنیا میں ہم مظلوم کے ساتھ تو ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ عملی طور پر دنیا کو کوئی پیغام دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی اب بس ہو گئی ہے۔ عملی طور فلسطین میں پچھلے دنوں جو کچھ ہو رہا ہے، مسجد اقصی میں جس قسم کی بربریت کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، تو یہ عالم اسلام کی بھی خاموشی، عالمی دنیا تو خاموش ہے، عالم اسلام کی بھی اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بے حس ہو گئے؟ یہی فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج کتنی آوازیں آپ سن رہے ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک سعودی عرب ہے اور ترکی ہے، اور پھر اس کے اندر مفادات ہیں۔ صرف 2 ملک ہیں، پاکستان اور سعودی عرب، جن کے اسرائیل سے کوئی روابط نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی جو ہے تسلیم نہیں کیا ہوا، کوئی مفادات نہیں ہے۔ ادروائز باقی جگہ تو آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ آواز اٹھتی بھی ہے تو وہاں کے حالات واقعات کیا ہیں۔ تو آدھے سے زیادہ عالم اسلام ہے وہ تو باضابطہ تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور بہت سارے بے ضابطہ تسلیم کیے ہوئے ہیں انہیں۔ اب ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سب سے پہلے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام جو ہے اپنے اندر ایک قوت پیدا کرے
ایک اتحاد پیدا کرے. ابھی جب ہم سعودی عرب گئے تھے تو وزیر اعظم نے عمران خان صاحب نے ملاقات کی OIC کے سیکرٹری جنرل سے اور انہیں کہا کہ بھائی ہم حاضر ہیں, پاکستان حاضر ہے, آپ کریں کشمیریوں کے لیے, فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جو ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی اور محترم عمران خان صاحب کی, دونوں قائدین نے فلسطین کے مسئلے پہ بات کی ہے. سعودی عرب نے اس معاملے کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے, لیکن کیا پاکستان اکیلا, سعودی عرب اکیلا, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہم یہ جو آواز بلند کر رہے ہیں یا کوآرڈینیشن کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, ہمیں اس کو اور مضبوط اور بہتر کرنا ہے. لیکن امت جب تک اجتماعی ایک فیصلہ نہیں کرتے, یا کم از کم آدھے ممالک تو آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی ہم کھڑے ہیں, اب اس جارے کی جا رہی ہے تو کس طرح روکنا ہے, اس کا فیصلہ کرنا باقی ہے کہ اس کو آپ نے کس انداز میں اس کا راستہ روکنا ہے. کہ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے, اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے, اگر ہو جائیں 56 ٹکڑے یکجا تو جیسا بھی ہو دشمن ڈھایا جا سکتا ہے. یہ 56 ممالک کا اکٹھا نہیں ہونا, تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ آدھے ممالک تو کم از کم اس معاملے پر آئیں, لیکن وہ اپنے اپنے مفادات ہیں وہ نہیں ہو رہے. میں پر جو آپ بات کر رہے ہیں پیغام دینے کا, جو حامد صاحب بات کر رہے ہیں, اس پہ یہ کیسے ہوا؟ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیسے عملی طور پر بریگیڈیئر صاحب یہ کیا جائے؟ کیونکہ آپ فلسطین کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے, پورے دنیا کے اندر وہ بات ہو رہی ہے, لیکن نہیں ہو رہا. تو وہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہیں سنجیدہ نوعیت پر, کس چیز کا انتظار ان کو ہے. اور پھر اسلامی ممالک جو ہیں, خاص طور پر بڑے ممالک ہیں, پاکستان بات کر رہا ہے, سعودی عرب نے بات کی, ایران نے بات کر لی, ٹرکی نے بات کر لی, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. OIC جیسا غیر فعال ہے. تو عملی طور پر کیا ہونا چاہیے بریگیڈیئر صاحب؟ دنیا کو بلیم کرنے کے بجائے اپنے اسلامک ممالک کو بلیم کرنا چاہیے کہ 57 ممالک ملک ہیں, OIC آپ کی موجود ہے, ہم ہیں وہ سیکٹریزم میں, تفرقے بازی میں, پھر اس کے بعد ہمیں انہوں نے ڈیوائڈ کر کے رکھا ہوا ہے شیعہ سنی میں. آپ کے پاس اتنی دولت ہے, اتنی ریسورسز ہیں, سب ہم اپنے سیلفش انٹرسٹ میں استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اپنی لڑائیوں سے ٹائم نہیں ملا, انہوں نے ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے, ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے قطر کا مسئلہ دیکھ لیں, ایران کی پرابلم دیکھ لیں, یمن کی پرابلم دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اسلامی ممالک کیا کریں. جب تک آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے, اسلامک ممالک کھڑے نہیں ہوں گے, دنیا کو کیا فکر ہے؟ ہم یونائٹڈ نیشن میں بھی کیوں نہیں گئے؟ OIC نے ایک ریزولوشن اسٹرانگ قسم کا کیوں نہیں بلایا؟ یا OIC نے اجلاس کیوں نہیں بلا رہی؟ اتنا ظلم و بربریت جو وہاں پر ہو رہا ہے, جس طریقے سے وہ روک اسٹیٹ بنی ہوئی ہے اور بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح وہ فلسطینیوں کو مار رہے ہیں, کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ بریگیڈیئر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, OIC کا اجلاس ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر OIC کا نہیں ہو سکتا تو 5-6 بڑے سربراہان دیکھیں. جب دنیا میں بڑے مسائل آتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں تو G8 ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں, گریٹ 8 کنٹریز اکٹھے ہو جاتے ہیں, G20 کنٹریز اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور جناب یورپی یونین اکٹھی ہو جاتی ہے. تو ہم اپنا کوئی گریٹ 8 یا 10 مسلمان ملک اکٹھے ہو کے دنیا کو پیغام دیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر کہ اب ہم یہ 10 سربراہان یا 8 سربراہان اکٹھے ہیں